آڈیو کہانی کمی کہاں رہ گئی تھی؟ تحریر و آواز عظمیٰ احمد۔ زندگی نے بہت سے دکھ جھولی میں ڈالے، سہتی رہی، صبر کرتی رہی کہ اچھے دن آئیں گے، مگر شاید سکھ بھی نصیبوں سے ملتے ہیں۔ ان ہاتھوں کی لکیروں میں خوشی رقم ہی نہیں، شاید کہ خوشی نصیب بنتی۔ ماں کی جلد موت نے دنیا میں تنہا کر دیا، اور جب بڑی ہوئی تو باپ کو فکر لاحق ہوئی کہ زمانے کی نگاہوں سے مجھے کیسے بچائیں گے۔ سو بیاہ دی گئی، مطلب ایک گھر سے دوسرے گھر روانہ کر دی گئی، مگر وہ گھر تو ساس صاحبہ کا تھا۔ اب زیادتیوں کا نیا دور شروع ہوا تھا، بلکہ قربانیوں کا وقت آیا تھا۔ سب سہنا مگر لب پہ حرف شکایت نہ لانا۔ نندوں کی زیادتیاں، ساس کی بے اتنائیاں سب برداشت کی۔ شادی کے سال گزر جانے کے بعد اللہ نے میری گود میں بیٹا عطا فرمایا۔ خوشی کے آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ میں اپنی قسمت پر حیران تھی۔ ان دنوں ابا جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں ان سے ملنے بھی گئی، مگر پھر بھی بے چین تھی۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، مگر ساس صاحبہ کو قبول نہ تھا یہ سب۔ میاں صاحب بھی چپ تھے۔ گزرتا وقت میرے والد کو بھی لے گیا، اور میں جیسے ڈھہ سی گئی۔ گود میں مصطفیٰ کو دیکھ کر بس چپ سی ہو جاتی کہ جیسے مصطفیٰ میرے سب دکھ دور کر دے گا۔ جب میرا مصطفیٰ بڑا ہوگا نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بس خوشیاں ہی ہوں گی۔ میں اپنی ہی سوچوں پہ مسکرا جاتی۔ روز مصطفیٰ کو دیکھا کرتی کہ آج یہ کتنا بڑا ہوا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ جب مصطفیٰ نے مجھے پہلی بار ماں بولا تھا۔ میں تو جیسے مکمل ہو گئی تھی، جیسے میں اپنی قسمت پہ شاداں تھی۔ اور پھر وہ ننھی ننھی باتیں کرنے لگا تھا۔ ساس صاحبہ کے وہی پرانے حالات تھے، جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ تو گویا اب اس گھر سے بھی مجھے جانا ہوگا۔ نہ ابا جی کا گھر میرا تھا اور نہ ہی یہ گھر میرا ہے۔ دو آنسو چپ چاپ آنکھوں سے بہہ کر گالوں سے پھسل گئے، مگر مصطفیٰ پہ نظر پڑتے ہی جیسے میں ایک لمحے کو سب دکھ بھول گئی تھی۔ یہ ہے نا میری خوشی، دل نے اندر سے سرگوشی کی تھی، اور میں مسرور ہو گئی تھی۔ دل میں جیسے اطمینان اتر آیا تھا، اور آنکھیں تشکر سے جھک گئی تھیں۔ آج تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ مصطفیٰ نے دیوار کو پکڑ کر کھڑا ہونا چاہا تھا، اور اس کے کانپتے پیروں کو میں نے ہتھیلیوں کا سہارا دیا تھا اور اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ دھم سے میری گود میں آ گیا تھا اور چھپ گیا تھا، جیسے زمین پہ قدم ٹکانا بہت ہی مشکل کام ہو۔ میاں صاحب ان لمحات کو دیکھ کر نہال ہو گئے تھے۔ ماں بیٹے کی انمول محبت دیکھ دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے تھوڑے پیسوں کی شیرینی بانٹی تھی کہ میرا بیٹا سہارا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ میرا انگ انگ خوش تھا۔ میرا بیٹا مجھے دنیا کی جھمیلوں میں بہت اپنا لگتا۔ میں نے صبح ہی صدقہ دیا تھا کہ میرے بیٹے سے بلائیں دور ہوں۔ میری روح جیسے بے چین تھی، اور یہ 2 دن میں نے قیامت سے گزارے تھے کہ پل پل مصطفیٰ کی حالت مجھے مارے دے رہی تھی۔ میاں صاحب مصطفیٰ کو بھول میری فکر میں گھلے جا رہے تھے۔ کہتے، اللہ کی بندی، خود کی بھی فکر کر، کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اور میں جھٹ سے ان کے سینے سے لگ گئی تھی اور زار زار روئی تھی کہ آپ نہیں جانتے مصطفیٰ میں میری جان بسی ہے۔ مجھے کیسے قرار آئے، میں کیا کروں۔ اور جب مصطفیٰ کو بخار نے چھوڑا تھا، میں نے جھٹ سے چاول بنا کر بچوں کو کھلائے تھے، اور نوافل شکرانا پڑے تھے، روزہ رکھا تھا کہ شکر میرے بیٹے کو اللہ نے شفا دی۔ ساس صاحبہ دیور کی شادی کے چکر میں تھی اور بڑے بیٹے کو گھر سے نکالنے کے منصوبے پر عمل کر رہی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اور میں ایک بار پھر ایک دوسرے گھر سے تیسرے گھر آ گئی تھی۔ میاں صاحب نے کرائے پہ 2 کمرے کا گھر لیا تھا۔ دل پہ جیسے ایک چوٹ سی لگی تھی۔ دن خوبصورت تھے، مگر ساس کی لڑائیوں کا تڑکا لگا رہتا۔ میاں صاحب اس گھر سے نکلنا نہ چاہتے تھے کہ حالات اجازت نہ دیتے تھے۔ آج میاں صاحب کی چھٹی تھی، مگر مجھے اس قدر مصروف دیکھ کر وہ جھنجھلائے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے دانت کیا نکالا جیسے شادیانے بج اٹھے ہوں میری زندگی میں۔ میں نے چنے کا پلاؤ بنا کر گلی کے بچوں کو کھلا دیا تھا خوشی میں۔ کبھی کبھی تو میاں صاحب مصطفیٰ سے جلنے لگتے کہ بیگم صاحبہ کو ہم تو نظر ہی نہیں آتے، اور میں ان کی باتیں سن کر چھینک جاتی۔ میری تو جان بسی تھی مصطفیٰ میں۔ پتہ نہیں وہ بے حد حسین تھا یا میری ہی نظروں میں محبت کے سمندر تھے کہ وہ سب سے الگ دکھتا۔ آج تو میرے لیے قیامت کا دن تھا کہ مصطفیٰ کو بخار آ گیا تھا، اور میں یوں تڑپ رہی تھی جیسے میرے بدن میں جگہ جگہ درد اٹھ رہے ہوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ جب اس کے تپتے وجود پر رکھے تھے۔ میاں صاحب ڈاکٹر پہ تو لے گئے تھے، مگر میرے دل کو قرار نہ تھا۔ مگر میں نے چپ ساتھ لی تھی۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر سب دکھ بھول جاتی تھی میں۔ میرا بیٹا ایک دن بڑا ہو کر سب ٹھیک کر دے گا، اور مجھے یقین تھا ایسا ہی ہوگا سب۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا کہ جب مصطفیٰ پہلے دن اسکول گیا تھا۔
میرے تو پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے تھے۔ میاں صاحب دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہے تھے کہ یہ عورت اولاد کی محبت میں کس قدر پاگل ہے۔ رفتہ رفتہ گزرتا وقت مصطفیٰ کو ترقی دے رہا تھا، اور اس کا اس قدر انہماک سے پڑھنا مجھے ایک لمحے کو حیران کر دیتا۔ اپنا اسکول بیگ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا، بہت محنت سے ہوم ورک کرتا، اور جب اس نے اپنی کلاس میں اول پوزیشن لی تھی، مجھے لگا تھا کہ جیسے مجھ سے خوش قسمت کوئی ماں نہیں ہوگی دنیا میں۔ میں فخر سے تنی کھڑی تھی۔ میاں صاحب ہنستے، بھلی لوگ، مجھے تو لگتا ہے جیسے تمہارا بیٹا منسٹر لگ گیا ہے، جو یوں خوشی سے اڑتی پھرتی ہو۔ ان کے یوں کہنے پہ میں یوں ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی مصطفیٰ کا، اسے یوں چھپا چھپا کر رکھتی کہ جیسے اسے گرم ہوا نہ چھو جائے، جیسے اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ڈوبتا سورج بہت سے ماہ و سال پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ مصطفیٰ نے جب BA بہت اچھے نمبروں میں پاس کیا تو جیسے یہ میری کامیابی تھی۔ میاں صاحب نے مصطفیٰ کو گورنمنٹ جاب دلا دی تھی۔ اب تو نظریں ایک ہی سپنا بنا کرتی کہ بیٹے کے سر پر صحرا سجا دوں، جبکہ میاں صاحب ابھی اس حق میں نہیں تھے، مگر میرے سامنے ان کی ایک ناؤ چلی۔ اپنی بہو کو ڈھونڈ لیا تھا میں نے۔ اونچے قد کی گوری چٹی صباحت مجھے پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اور میاں صاحب نے بات پکی کر دی۔ مصطفیٰ میری خوشی میں سر خم کیے تھا، اور چند مہینوں میں ہی صباحت ہمارے آنگن میں خوشبو بن کر اتری۔ دن خوبصورت ہو گئے تھے، جیسے سب کچھ امید کے مطابق ہو رہا تھا۔ میں جیسے خود کو ہلکی محسوس کر رہی تھی۔ یہ شاید خوشی کا احساس تھا جو رگ و روپے میں اتر کر سکون کا باعث بنا تھا۔ اور اللہ پاک نے مجھے وہ دن بھی دکھایا کہ جب مصطفیٰ کے ہاں پہلی اولاد بیٹے نے جنم لیا تھا۔ اس وقت وہ حالت تھی کہ بس آنسو تواتر سے سجدہ ریز تھے خدا کے حضور۔ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم تھا۔ اللہ جی، مجھ ناچیز کو اتنا نوازا، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں، مگر شاید خوشیوں کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، شاید خوشیاں بھی زوال پذیر ہیں۔ میرے لیے اتنی ہی خوشیاں تھیں، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ جب میرے مصطفیٰ نے آ کر میرے سامنے بنا جھجکے یہ کہا تھا کہ امی جی، صباحت الگ گھر جاتی ہے اور میں اس کی یہ خوشی رد نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اب جانا ہوگا۔ صباحت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی خوشی کی زندگی گزار سکے، مگر بیٹا، لفظ جیسے زبان کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا گیا تھا، اور میں اپنی ہی ذات کے کٹہرے میں خود سے سوال کر رہی تھی کہ مجھ سے کہاں بھول ہو گئی تھی اس کی پرورش میں، مجھ سے کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی تربیت میں۔ میں نے تو محبت میں گوند گوند کر پالا تھا۔ اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں نے سر تھام لیا تھا اور وہیں ڈھہ گئی تھی۔